کہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اس کے والدین چاہے جوان ہو، چاہے ادھیڑ عمر کے ہوں، اور چاہے بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہوں، ہر صورت میں اولاد کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کا اکرام کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے عام دے دیا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی مسلمان اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے کہ اس کے والد والدہ دونوں بوڑھے ہو گئے یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے، دوسرا زندہ ہے مگر وہ بھی ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس حالت میں اولاد ان کو پائے تو اللہ پاک نے ان کے واسطے 5 حکم دیے۔ اولاد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان 5 احکام پر عمل کرے اور اپنے والدین کا صحیح حق ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ بعض دفعہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اکثر و بیشتر کمزور ہو جاتے ہیں، خدمت کے محتاج ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا بیشتر دار و مدار اولاد ہو جاتی ہے، اولاد ہی کے وہ رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہونے سے محفوظ رکھیں، لیکن عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی، وہی کمانے والی ہوتی ہے، وہی کھلانے والی ہوتی ہے، وہی ضروریات کا انتظام کرنے والی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی ضروریات کا انتظام، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کی خدمت اور ان کی دلجوئی اولاد کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ لہذا باوجود مشکل ہونے کے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 حکم دیے کہ چاہے مشکل ہو یا نہ ہو، اولاد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ 5 حکم ان آیات میں دیے ہیں ان کو بجا لائے۔ جس میں سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنی طرف سے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، یہ پہلا حکم ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنی جانب سے ادنا کم سے کم تر، معمولی سے معمولی انداز بھی ہرگز ایسا اختیار نہ کرے جس سے والدین کو ٹھیس پہنچے اور ان کو تکلیف پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے کم تر بھی کوئی انداز ماں باپ کو تکلیف پہنچنے کا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان فرما دیتے۔ کم سے کم تر جو درجہ ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچنے کا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کچھ کہے اور اولاد اف کہہ دے، ہائے کہہ دے، یہ لمبا سا سانس لے لے، ظاہر ہے اس سے والدین کو تکلیف ہو کہ میری اس بات سے میری اولاد نے میرا احترام نہیں کیا اور میری بات کو قبول نہیں کیا اور بجائے قبول کرنے کے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور ایسا انداز اپنایا جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ماں باپ کے اس بات سے یا ماں باپ کے اس طرز عمل سے تکلیف ہے، یہ تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، ان کا بہت عالی مرتبہ ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی بات بھی ادنا سے ادنا درجے میں نہ کہنا نہ کرنا۔ ایک حکم تو اللہ پاک نے یہ معلوم ہوا کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کسی طرز عمل سے، زبان سے یا اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا انداز بھی اولاد ماں باپ کے سامنے اختیار نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے یا تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔